صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو حیثیت عطا فرمائی ہیں، ایک ظاہر کی اور ایک باطن کی۔ انسان کے ظاہر کی بناوٹ کو خلق کہتے ہیں اور باطن کی بناوٹ کو خلق کہتے ہیں۔ ظاہر کو اور ظاہر کی بناوٹ کو صورت کہتے ہیں اور باطن کی بناوٹ کو سیرت کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں صورت کو مینٹین کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور جتنا اس پر خرچ کیا جا رہا ہے اور جتنا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جدوجہد ہو رہی ہے، اس کا آدھا حصہ بھی باطن کو بنانے پر محنت نہیں ہو رہی، بلکہ یہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ دنیا کے بازار انسان کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے سامانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کاسمیٹک کی دکانیں، کاسمیٹک کے سامان، اس کے پروڈکٹ، یہاں تک کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ محلے کے اندر جس بچی کو اللہ نے حسن سے نوازا ہو تو لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں کہ پوچھیں کہ کون سی کریم لگاتی ہے۔ اور کاسمیٹکس کے لیے، کریموں کے لیے دبئی تک کا مالدار لوگ سفر کرتے ہیں کہ وہاں سے لے کر آئیں گے، لیکن دل کو خوبصورت بنانے کے لیے، باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اپنی سیرت کو اچھا کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی محنت نہیں ہو رہی۔ کاش کہ اگر ہم اس پر محنت کرتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ اس کا والیوم تھوڑا سا کم کریں، پہلے جو تھی سیٹنگ وہی صحیح تھی۔ تو ایک ہے خلق اور دوسرا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں ظاہر کی بناوٹ کو اور خلق کہتے ہیں باطن کی بناوٹ کو۔ ظاہر کو صورت کہتے ہیں اور باطن کو سیرت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں کہ قد و کاٹ کیا ہے، باڈی فگر کیا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کالی ہیں یا گوری ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، یعنی باطن کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر کو تو اللہ نے بنایا ہے اور باطن کے اعمال بندوں کے مکلف کیے ہیں کہ بندے اپنے باطن کو اعمال کے ذریعے سے مزین کریں۔ تو جو چیز اللہ نے خود بنائی ہے جی، اس کو کیا دیکھ کے کریں گے اللہ؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کیسا بنایا ہے، کس کو کیا ڈیزائن، کیا شکل دی ہے۔ تو ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معلوم ہوا آخرت کے بازار میں بھی اگر کوئی قیمت لگتی ہے تو وہ باطن کی لگتی ہے، ظاہر کی نہیں۔ اور ظاہر تو دوسروں کیا ہے، ایک مہینے پہلے کے حسین ایک مہینے کے بعد بدصورت ہو جاتے۔ ایک مہینہ ڈائریا لگ جائے، ایک مہینہ اگر کسی کو ڈائریا لگ جائے
تو نچڑے ہوئے آم کی طرح، گھلے ہوئے آم کی طرح، جی جس کا جوس نکال دیا گیا ہو، ایسا چہرہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں 1 مہینے پہلے تو بڑے خوبصورت تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ غالباً شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی نوجوان آیا اپنی اصلاح کے لیے، حضرت نے ان کو ایک کمرہ دے دیا، کہا یہاں رہو اور جو بتایا جائے وہ کرتے رہو، اعمال کرو، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ ایک خادمہ تھی جو کھانا پہنچاتی تھی، تو اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر اس کی طرف سے کوئی مس بیہیو ہو تو مجھے فوراً بتانا، تو ہمیشہ نیچی نظر کر کے ان سے وہ اپنا کھانا لے لیتا۔ ایک مرتبہ اس کی نظر پڑی، اور نظر جو پڑی تو دل میں جگہ بن گئی، تو اس نے آ کر شکایت کی کہ اس نے آج مجھے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نے بڑی حکیمانہ انداز سے اس کو باندی کو کھانے میں جمال گھوٹا دے دیا۔ جمال گھوٹا یہ طب یونانی کے اندر، ابھی تو حکیم عبدالرزاق صاحب مولانا بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس سے اسپیڈ بڑھ جاتی ہے آدمی کی۔ اگر یہ کھانے میں آ جائے تو پھر آدمی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، یعنی باتھ روم واش روم کی طرف بھاگتا دوڑتا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو جمال گھوٹا دیا تو اس کو کہا کہ دیکھو تمہیں جو بھی دست ہو وہ کسی پرانے سے برتن میں، پرانے زمانے میں مٹکے گھڑے ہوا کرتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے تو وہ ویسٹیج میں چلے، تو کہا ایسے پرانے کسی مٹکے میں جو ٹوٹا ہوا ہو اس میں جمع کرتے رہو۔ اب صبح سے شام تک جو 8-10 دست آ گئے اور بالکل کمزور ہو گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، گال بھی اندر دھنس گئے۔ ٹفن لے کے بھیجا، اس لڑکے نے دیکھا اور فوراً نظریں یوں ناک بھاویں چڑھا کر نظر دے، پوچھا حضرت نے کہ آج کیا کس طرح کا برتاؤ رہا؟ کہ حضرت آج تو اس نے دیکھا ہی نہیں، جی بھر کے نظریں بچا لی۔ کہا وہ برتن اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ۔ وہ برتن جس میں وہ نجاست اس کے جسم سے نکلی ہوئی تھی وہ لے کر گئے، اس کو کہا اس کو دیکھو یہ تمہارا محبوب ہے، اس کے جسم سے سوائے اس چیز کی اور کوئی چیز نہیں نکلی۔ معلوم ہوا جب تک یہ چیز اندر تھی تب اس کو محبت کرتے تھے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جب یہ چیز باہر نکل گئی تو تم نفرت کرنے لگے۔ معلوم ہوا تمہارا محبوب یہ ہے۔ کیسی حکمت والی بات کری میرے بھائیو! انسان کے جسم پہ کیا مرنا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پر شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی تب یہ مٹی کی عمارت خاک میں مل جائے گی۔ تو انسان کے جسم پر کیا مرنا دوستو، اللہ اکبر کبیر۔ تو ایک ہے انسان کے جسم کا ظاہر جس کو خلق کہتے ہیں، یعنی بنا ہوا، اور ایک ہے باطن جس کو خلق کہتے ہیں۔ یہ جو اخلاق ہیں، جو خلق ہیں، جی یہ انسان کے باطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ تو ہم ظاہر کو سنوارنے کی محنت نہ کریں، باطن کو بنانے کی محنت کریں۔ اگر اتنی بات سمجھ گئے تو اب ایک مثال اور، ایک ہوتا ہے درخت، اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس پر پتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوپلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کلیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ شاخیں، یہ پتیاں، یہ پھول، یہ پھل، یہ کلیاں جو خوبصورت دکھتی ہیں، یہ اصل کس کی وجہ سے ہیں؟ اس تنے کی وجہ سے۔ اگر تنا نہ ہو تو یہ پتیاں، یہ شاخیں، یہ پھل، یہ پھول نہ آئے۔ صحت مند تنے کا ہونا ضروری ہے۔ تو درخت کے اندر تنا اصل ہے، اور پھر شاخیں اور پھل اور پھول اور کلیاں یہ سب اس کی فرع ہیں، یہ ضمن ہے، اصل جو ہے اس کا تنا ہے۔ تو تنے سے یہ شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان جو اعمال کرتا ہے، وہ چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے تسبیح پڑھنا ہو، چاہے تلاوت کرنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو،
چاہے کسی کی رہبری کرنا ہو، چاہے کسی کی دستگیری کرنا ہو، ہاتھ پکڑنا ہو جی، چاہے کسی کی خدمت کرنا ہو، چاہے کسی کو راحت پہنچانا ہو، یہ سارے کے سارے انسان کے جو اعمال ہیں یہ ساری شاخیں ہیں، شاخوں کے مانند ہیں. اور جب شاخ ہے تو پھر اس کا تنا کیا ہے؟ اس کا تنا ہے اخلاق. تو یہ اعمال جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں یہ شاخوں کے مانند ہیں، اور یہ اعمال جس سے اصل جڑے ہوئے ہیں وہ ہے تنے کے مانند. اور تنا کیا ہے؟ اخلاق. معلوم ہوا اخلاق سے اعمال سرزد ہوتے ہیں. اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال اچھے سرزد ہوں گے، اور اگر اخلاق خراب ہوں گے تو اعمال بھی خراب نکلیں گے. اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے، دادا گیری کی باتیں کرتا ہے، ظلم و ستم کی بات کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے جی، یہ سب کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اندر کے اخلاق خراب ہے، اندر جو ہے سارا کا سارا نظام دھرم برم ہے. تو یہ اعمال جس طرح سے شاخیں اور پھل اور پھول تنے کی فرا ہوتی ہیں، تنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اصل تنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے جتنے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے شاخوں کے مانند اور کلیوں کے مانند اور پتوں کے مانند ہیں. اصل تنا کیا ہے؟ اخلاق ہے. جتنے اخلاق اچھے ہوں گے اتنے اعمال اچھے ہوں گے، جتنا تنا مضبوط ہوگا اتنی شاخیں اچھی ہوں گی. اب جب اعمال فرا ہیں، شاخوں کے مانند ہیں، پتوں کے مانند ہیں، اور اخلاق تنے کے مانند ہیں، تو یہ اخلاق بنتا کس چیز سے ہے؟ اخلاق بنتا کس چیز سے ہے؟ تو ذرا میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، ذرا اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے. ایک میتھڈ ہے یہ، جیسے کھانا بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے جی، چائے بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے، جوس بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے جی، ٹھیک بالکل اسی طرح یہ ایک میتھڈ آپ کے سامنے زندگی کا بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. تو اعمال فرا ہیں، شاخوں کے مانند ہیں، اخلاق تنے کے مانند ہیں. اخلاق بنتا ہے تین چیزوں سے. اخلاق جن سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، اخلاق بنتے ہیں کس چیزوں سے؟ تین چیزوں سے. وہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر تین صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، ان تین صلاحیتوں سے اخلاق ڈیولپ ہوتا ہے، اور اخلاق سے پھر اعمال سرزد ہوتے ہیں. تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قوت عقلیہ. اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی. یہ سمجھ، یہ عقل اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمائی، دوسرے جانوروں کو نہیں. ان کو تھوڑی سی ان کی ضرورت کی چیز ان بلٹ ان کو عطا فرما دی. اس لیے تو ان کے یہاں کوئی چیز ایجاد نہیں ہے، ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، ان کے یہاں رشتے ناتے نہیں ہیں، ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے جی، اور سیکھنا سکھانا نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں کوئی ایجاد بھی نہیں ہے. ایک چڑیا اب سے 1000 سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ایسی بناتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جبکہ انسان کے یہاں 1000 سال پہلے وہ کیا بناتا تھا اور اب کیا بناتا ہے، آئندہ کیا بنائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عقل کا نور عطا فرمایا، قوت عقلیہ عطا فرمائی. عقل ایک نور ہے، اللہ پاک نے تمام انسانوں کو یہ نور عطا فرمایا. پڑوسی ملک کے اندر ایک شخص نے تربوز کی کھیتی اگائی، واٹر میلن. اب تربوز کاٹ کے اس کی بیل سے الگ کر کے اور کھیت کے باہر روڈ کے کنارے لگا کے بیٹھ گیا. اور لوگ گاڑیاں لے کر آتے ہیں، روکتے ہیں، پوچھتے بھائی کیسے دیے، کبھی اتنے روپے کلو، کا میٹھا بھی ہے پھر چکھ لو. تو وہ تھوڑی سی ٹانکی لگا کے کاٹ کے اس کو دیتا، چکھتے تو پھر ٹھیک ہے. بہت سے لوگ بادل ناخواستہ لے جاتے، اس کا نقصان نہ ہو، اکثر لوگ چھوڑ جاتے، پھیکا لے جا کے کیا کریں گے. یہ بڑا پریشان، اسی کھیتی پر تو آس لگا کے بیٹھے تھے اور یہ تو بے ذائقہ ہے. فوراً بازار گیا، وہاں سے ایک بینر تیار کروایا اور بینر کے اوپر لکھوایا، اپنے ملک کا نام لیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شوگر فری واٹر میلن. اب جو بھی اس بورڈ کو دیکھتا تو وہ سوچتا کہ یار یہ ایگریکلچر سائنس والوں نے
یہ شوگر پیشنٹ کے لیے اسپیشل قسم کا واٹر میلن تیار کیا ہے محنت کر کے. اب لوگ جو ہے منہ مانگی قیمت پر لے کر گئے. تو دیکھیے عقل کا نور کام لگا نا. تو اگر عقل ہے، فہم ہے، تو ہی تو آدمی اس سے کام لیتا ہے. لیکن اگر اخلاق اچھے نہ ہو جی تو پھر آگے بہت گڑبڑ ہوتی ہے. اسی عقل کو کسی اور جگہ آدمی استعمال کرتا ہے. بہرحال اب جو اخلاق بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 3 چیزوں سے. ان میں سے ایک ہے قوت عقلیہ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ اللہ کا انکار کرنے لگے، وحی کا انکار کرنے لگے، یوم حشر نشر کا، آخرت کے دن کا انکار کرنے لگے، باس بادل موت کا انکار کرنے لگے. یہ عقل اتنی بڑی بھی نہ ہو، یعنی اس کا افراط بھی نہ ہو. افراط کہتے ہیں ٹاپ، اوپر کا حصہ. نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو. نہ اتنی بڑی بھی ہو کہ وحی کا انکار کرنے لگے، اور نہ اتنی گھٹی بھی ہو کہ پاگل پن ہو. بہت سے کوئی کام ثبوت کرتے ہیں، وہ کام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی عقل ہے کہ نہیں، کچھ فہم ہے کہ نہیں. بالکل بیوقوف ہے. معلوم ہوا بیوقوفی بھی مطلوب نہیں ہے، اور اتنی بڑی عقل بھی مطلوب نہیں ہے کہ پھر وہ آدمی حد سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند کہہ کر پھر ایسے کارنامے انجام دینے لگے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. تو اس کا درمیانی حصہ جس کو اعتدال کہتے ہیں یہ مطلوب ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو ایک قوت عطا فرمائی جس کو قوت عقلیہ کہتے ہیں. نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، درمیان کا حصہ ہو. تو یہ عقل کی نعمت واقعی نعمت ہے. تو اخلاق جن سے ڈیولپ ہوتا ہے اس میں سے ایک قسم کیا ہے؟ قوت عقلیہ. دوسری قوت ہے قوت غضبیہ. یہ عربی ورڈ ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو. دوسری قوت کیا ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی جس سے اخلاق بنتے ہیں؟ قوت غضبیہ. غضبیہ یعنی ایک انرجی ہے جسم کے اندر، انرجی جس سے آدمی کام لے کر کئی مرتبہ نفع نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قوت غضبیہ. نہ تو قوت غضبیہ اتنی بڑی بھی ہو کہ افراط کے درجے کو پہنچ جائے، ہر وقت بھیڑیا بنا ہو آدمی، جب دیکھو سرخ آنکھیں کر کے رکھتا ہو، ادھر مارتا ہو ادھر گالی گلوچ کرتا ہو. یہ خطرناک حد تک قوت غضبیہ بڑھی ہوئی ہے. ایسا آدمی چاہے مرد ہو یا عورت کامیاب زندگی نہیں گزارتا. وجہ مثال کے طور پر گھر کے، اچھا یہ قوت غضبیہ پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اگر قوت غضبیہ بہت بڑھے گی تو آدمی ظلم کرے گا، اور قوت غضبیہ بالکل ڈاؤن ہوگی، بالکل گری ہوئی ہوگی تو آدمی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے گا. عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے. کوئی ہمارے قرآن پاک کو برا کہے، ہمارے نبی کو برا کہے، شاعر اللہ کی توہین کرے، ہمارے عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے تو ہم تو غصہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس کو جائز سمجھیں گے، اس کو پرمیشن دیں گے. تو نہ اس کا افراط مطلوب ہے نہ اس کی تفریط مطلوب ہے. نہ قوت غضبیہ اتنی ڈاؤن ہو کہ کوئی بھی آدمی اس کی بیوی بچوں کے اوپر عزت پر ہاتھ اٹھائے اور اس کو کچھ احساس ہی نہ ہو. تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اور ہر وقت اتنا غصے میں رہے کہ لوگ اس سے بات کرنا، سلام کرنا بھی پسند نہ کریں، اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، اس کے سامنے سے گزرنا بھی پسند نہ کریں. یہ بھی ڈینجر، یہ بھی بری بات ہے. لہٰذا بہت سارے گھروں کے اندر بچے بچیاں غلط راستے پہ چلتے ہیں، لیکن ماں اپنے شوہر کو، بچوں کی ماں اپنے شوہر کو اس لیے نہیں کہتی کہ وہ ان کو مار بیٹھے گا، یہ کوئی ایسی سزا دے گا کہ بچے معذور ہو جائیں گے، یہ کہو کہ وہ گولی مار دے گا، وہ نہیں کہتی. اور جب وہ ناک کٹ جاتی ہے اور سب اب اس کو کہتی میں کیا کروں، کہنا چاہتی تھی لیکن تمہارا غصہ اتنا خطرناک ہے کہ میں کہہ نہ سکی. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اگر شوہر ایسے غصے والے جلالی ہوں تو موقع کا انتظار کرے، بلکہ موقع تیار کرے. کچھ موقع ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا گھر میں، بہت سے انجوائے کے موقع ہوتے ہیں. اس وقت کہیں کہ دیکھو میری سرتاج، میری محبتوں کی معراج، اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ آپ میرے شوہر ہیں، میری عزت آبرو ہیں، میری عزت کے محافظ ہیں. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن پلیز اللہ کے لیے آپ غصہ مت ہونا، آپ جو ہے آپے سے باہر مت ہونا، حکمتوں کے ساتھ اس کو کرو. دیکھو اس میں میری اور آپ سب کی عزت ہے.
دیکھو ہمارے بچے غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ ان پہ نظر رکھو، آپ ان کو ٹائم دو، اور مار دھاڑ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر بات کہیں تو بہرحال شوہر ہر وقت وہ ساتویں آسمان پہ تو رہتا نہیں غصے میں، بہرحال کچھ موقع ایسے بھی تو آتے ہیں، اسے کھانا بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کی جو انجوائے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، وہ غصے کی کیفیت میں تو وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال حکمت کے ساتھ عورت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کہے۔ تو قوت غضبیہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر ایک انرجی رکھی ہے جس سے آدمی اپنے نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ ہر وقت یہ غصے میں رہے، اور اتنی گھٹی بھی نہ ہو کہ غصے کی باتوں پہ غصہ نہ آئے۔ تو اعتدال مطلوب، ٹھیک ہے۔ قوت عقلیہ کا جو اعتدال ہے اس کو حکمت کہتے ہیں، اور قوت غضبیہ کا جو اعتدال اس کو شجاعت کہتے ہیں، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ قوت غضبیہ کا اگر اعلیٰ فرد ہے، یعنی وہ افراد ہے، تو اس کو تو ظالم کہیں گے لوگ، ظالم آدمی، بہت ظالم، بہت ڈینجر آدمی۔ لیکن حکمت سے غصہ کرنا اور ایسی بات کرنا اور ایسا کردار ادا کرنا کہ سب لوگ داد دیں، اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ تو قوت عقلیہ کا اعلیٰ فرد، یہ درمیانی فرد اعتدال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ اور قوت غضبیہ کا اعتدال والا فرد اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجاعت۔ اب ایک ہے قوت شہویہ۔ شہویہ یہ شہوت سے بنا ہے، اشتہا سے بنا۔ شہوت کا مطلب جب قوت شہویہ کہتے ہیں تو شہوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکسول جذبات، ہاں یہ بھی اس کا ایک فرد ہے، لیکن ہم تو عام طور پر جب شہوت اور شہویہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً ذہن یہ جاتا ہے سیکسول جذبات کی طرف۔ نہیں، قوت شہویہ جو اشتہا سے بنی، اشتہا کا مطلب چاہتیں، اور وہ چاہتیں مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہیں۔ کئی مرتبہ عورت کی چاہت ہوتی ہے، کئی مرتبہ کھانوں کی چاہت ہوتی ہے، کئی مرتبہ لباس کی چاہت ہوتی ہے، کئی مرتبہ گاڑیوں کی اور گھوڑوں کی چاہت ہوتی ہے، کئی مرتبہ گھروں کی چاہت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہترین بنگلہ ہے، باوجود اس کے پھر وہ کسی ہل اسٹیشن پر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کپڑے ہیں، لیکن جب مال میں جاتا ہے یار یہ بھی لے لو۔ ایک آدمی کے پاس شوز ہیں، بہترین اس کے پاس سلیپر ہے، نہیں یار یہ ذرا کچھ اچھی کمپنی ہے یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اور گھر میں جا کے دیکھو کہ جوتوں کی باقاعدہ ایک الماری ہے اس کے پاس، اس میں جوتے۔ ایک آدمی گھڑی ہے، کام چل رہا ہے اس کا، لیکن یہ بھی لے لو اور وہ بھی لے لو اور وہ بھی لے لو۔ باقاعدہ اس کے شوکیس کے اندر گھڑیوں کی لائن ہے۔ وہ دعوت کھانے جاتا ہے تو الگ گھڑی پہن کے جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے تو الگ گھڑی پہن کے جاتا ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے یا اپنے بزنس پہ جاتا ہے تو الگ گھڑی پہن کے جاتا ہے۔ وہ جمعہ کے دن الگ گھڑی پہنتا ہے، عام دنوں میں الگ پہنتا ہے، سنڈے منڈے میں الگ پہنتا ہے۔ واہ، یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہویہ کے ذریعے سے یہ سارے تماشے ہوتے ہیں۔ اب قوت شہویہ کا افراد، اعلیٰ فرد یہ ہے کہ آدمی حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہ کرے، نہ بیوی میں تمیز کرے، نہ خادمہ میں تمیز کرے، نہ بیوی میں تمیز کرے، نہ اجنبیہ میں تمیز کرے۔ حلال ہو حرام ہو مجھے بیوی چاہیے، مجھے عورت چاہیے۔ تو یہ قوت شہویہ کا افراد ہے۔ نیز پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، حلال ہو یا حرام ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ قوت شہویہ کا افراد ہے۔ قوت شہویہ کا افراد۔ اسی طرح کھانے کی شہوت بڑی بھی ہوتی ہے، کئی مرتبہ اشتہا بڑی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مثلاً آج 2 جگہ سے دعوت آئی، دونوں قبول کر لی۔ یہ نہیں کہتے بھائی آج کے دن تو کسی اور کی دعوت ہے اور وہ پہلے چونکہ دعوت دے چکے، میں وعدہ کر چکا، بھائی میں دعا کرتا ہوں آپ جس مقصد کے لیے بلا رہے تھے، جی یعنی آپ کے یہاں بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، آپ کے یہاں گیدرنگ ہے، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اس ماحول میں آتا، لیکن میں نہیں آ سکتا، معذور۔ نہیں، قوت شہویہ بڑی ہے، دونوں دعوت قبول کر لی۔ پہلے والے کیا اول وقت میں کھانے جاتا ہے، اور دوسرے والے کیا آخری وقت میں کھانے جاتا ہے، چھوڑتا کسی کو نہیں۔ اور تیسری بھی دعوت ہو تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو کہتا ہے بھائی دیکھو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹفن بھیج دینا۔ جی یہ ہے قوت شہویہ کا افراد۔ یہ قوت، گھر میں بہترین بیوی نے ڈش بنائی، کھانا بنایا، کھانا کھایا، پھر نکلتا ہے گھومنے کے لیے اور پھر چائنیز والے کے یہاں جاتا ہے۔
جی پھر پانی پوری کھاتا ہے اور پھر فلاں ڈش کھاتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ قوت شہویہ بڑھی ہوئی. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے تو آج کل نوجوان بچے، نوجوان کیا ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے، نوجوان تو دور کی بات جی، ابھی تو جوانی کی طرف قدم بڑھایا اور 10/10 ہوتے جا رہے ہیں، دہ دردہ پھولتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب پھٹیں گے. یہ اچھی چیز نہیں ہے دوست. گھر میں جو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، بچوں کو ان پر ذرا اعتماد کرنا چاہیے. بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، میرے بھتیجے ہیں، جی میرے بھانجے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. آپ ہر وقت چکن کھانا پسند کرتے ہیں، ہر وقت چکن. یہ چکن جو ہے 40 دن میں تیار ہوتی ہے جی، 40 دن کے اندر. یہ 65 تھا نا، پہلے 65 ڈے میں تیار ہوتی تھی یہ، اس لیے اس کا نام 65 پڑ گیا. اب پتہ نہیں کچھ مسالوں کا نام 65 ہے کیا ہے بہرحال. اب تو 40 ڈے کے اندر تیار ہو رہی ہیں، 40 دن کے اندر. تو جو فوڈ کھا کر، جو غذائیں اور دوائیں کھا کے وہ 40 دن میں تیار ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو کھانے والا بھی تو تیار ہو رہا ہے نا مرنے کے لیے. کہاں کی عقل مندی ہے دوست. ٹھیک ہے کبھی مہینے میں، ہفتے میں ایک بار کھا لیا آدمی نے، لیکن باقاعدہ اس کا شوق، اس کے بغیر لقمہ ہی نہیں ٹوٹتا روٹی کا، یہ تو غلط بات ہے. تو قوت شہویہ کا افراد یہ ہے کہ آدمی کے اندر چاہتیں بڑھی ہوئی ہوں، چاہے وہ سیکسول ہوں، چاہے وہ کھانے کی ہوں، چاہے پہننے کی ہوں، چاہے اوڑھنے بچھانے کی ہوں، چاہے گاڑی کی ہوں، چاہے بنگلے کی ہو، گھر کی ہوں، الگ الگ چاہتیں. قوت شہویہ کا افراد. اور قوت شہویہ کی تفریط یہ ہے کہ آدمی حلال سے بھی پرہیز کرے. مثال کے طور پر بیوی ہیں اور وہاں بھی پرہیزگار بنا ہوا ہے. جیسے ایک نوجوان ٹھیک ٹھاک تھا، دیندار، جب اس کا نکاح ہو گیا تو کسی بزرگ کے پاس گیا، حضرت دعا کرنا، اب گناہ بہت ہوا کریں گے. نکاح ہو گیا نا، کس نے کہا تھا نکاح کرنے کے لیے؟ وہ بیوی سے ملاپ کو، جائز ملاپ کو، جائز میٹنگ کو بھی زنا سمجھ رہا ہے، گناہ سمجھ رہا ہے. تو حضرت دعا کرنا، اب نکاح ہو گیا، اب گناہ بہت ہوا کریں گے. تو یہ قوت شہویہ کی تفریط ہے. اور اس کا جو مڈل حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفت، پاک دامنی. تو جتنے بھی اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال بنتے کس سے ہیں؟ اخلاق سے. اور اخلاق کس سے بنتے ہیں؟ ان 3 چیزوں سے: قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ. اور ان تینوں انرجیز کے اندر درمیانی حصہ ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. قوت عقلیہ کا جی اعتدال کیا؟ حکمت. اور قوت غضبیہ کا اعتدال ہے شجاعت. اور قوت شہویہ کا اعتدال ہے عفت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انی اسألک العفہ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. میرے بھائیوں، آپ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، اس سبق کو، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ اگر غصہ بڑھا ہوا ہے، معلوم ہے آپ کے غصے سے کچھ فائدے حاصل نہیں ہو رہے بلکہ لوگوں کو نقصان ہو رہے ہیں. آپ کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، جو آپ کے اعمال سرزد ہو رہے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. اگر آپ کی قوت شہویہ بڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ جب کھانے بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، دیکھو یار دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک سا بندہ لگتا ہے، لیکن دیکھو کتنی اسپیڈ سے کھا رہا ہے. کئی مرتبہ شیئرنگ پلیٹ ہوتی ہے، ایک ہی پلیٹ میں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، شیئرنگ پلیٹ ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں جی، تو اپنے حصے کی تو روٹی کھا گیا اور دوسرے کی کیسے اپنے پاس لائے، تو دھیرے سے نمک ملائے گا اور اس کو ملانے کے بہانے سے اس روٹی کو اپنی طرف کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر اعلیٰ درجے کی قوت شہویہ بڑھی ہوئی ہے، اشتہا بڑھی ہوئی. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، ان سے پوچھو یار یہ گھڑی کہاں پر؟ یہ میرے دوستار کی ہے، یہ میرے ایک دوست کی ہے. کیوں؟ تو میں ذرا کل شادی میں جانے والا اس سے لے کر آیا ہوں. ادھاری گھڑی لے کر آیا وٹ مارنے کے لیے. اور پھر یہ رہے گا کیسے؟ آستین یوں چڑھا کر رہے گا، یہ تو یوں رہے گی برابر، یہ یوں، تاکہ دکھے سب کو. فون بھی اسی میں اٹھائے، ریسیو کرے گا، دائیں ہاتھ سے نہیں، اس سے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ گھڑی پہنی. ہائے ہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت شہویہ بڑھی ہوئی. دوسرے کی مانگ کے گاڑی لائے گا اور ایسی جگہ پارک کرے گا تاکہ سب کو دیکھیں. ریموٹ لے کے بیٹھے گا، کبھی کبھی اس میں بیپ دے گا تاکہ سب اس کو دیکھیں. اس کا مطلب قوت شہویہ بڑھی ہوئی. ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے دوست.
اب یہ قوت شہویہ کے بڑھنے کی وجہ سے کھانے میں گڑبڑی، پہننے میں گڑبڑی، رہنے سہنے میں گڑبڑی، لائف اسٹائل میں گڑبڑی، سب دکھاوا ہی دکھاوا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبولیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے مقام نہیں بنا پاتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نہیں بنا پاتا، دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے اعمال تو کباڑا کر رکھے۔ اس لیے دوستو، یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی جن سے اخلاق بنتے ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، ان کو مینٹین کریں، ان کو مینٹین کریں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے پھول کھلاتے ہیں، کیسے پھول کھلاتے ہیں۔ غصہ کریں لیکن غصے میں بھی ایک ادا ہونی چاہیے، سامنے والا آپ کے غصے کو سمجھے، سامنے والا آپ کی ناراضگی کو سمجھے جی، لیکن اس کی عزت کے اوپر حرف نہ آئے۔ وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو لیکن سمجھ لے کہ میں ایک فرد کے سامنے شرمندہ ہوا ہوں لیکن دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے تو بچ گئے۔ پھر دیکھیے دوستو، جب ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے، ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے، ہم چلتا پھرتا ایک ایسا نمونہ ہوں گے کہ لوگ ہماری طرف اشارہ کریں گے، یہ بندہ 24 کیرٹ سونا ہے، اس سے دوستی کرنا چاہیے، اس سے مشورہ لینا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، اس کی مشورے صحیح جی، اس کی رائے بہترین، اور یہ جس کا ہاتھ پکڑ لے بیڑا پار ہو جائے، یہ جس کی رہبری کرے وہ کبھی مس گائیڈ نہیں کرتا۔ تو چلو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، دیکھو ملو گے تو دل خوش ہو جائے۔ ہوتے ہیں لوگ، ان کا اتنا بہترین ان کے اخلاق ہوتے ہیں، ان کی عادات ہوتی ہیں، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا عورت، کیا مرد، وہ سب میں ایسے گھل مل جاتے ہیں، اپنے اخلاق کا ایسا وہ سکہ جما لیتے ہیں کہ سب کے سب ان کی بات کو سننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ خاندانوں میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، فیملیز میں ایسے افراد ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ سب ان کی بات مانتے ہیں، حالانکہ وہ کئی مرتبہ قد میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی رائے، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ سب کے سب ان کی بات کو مانتے ہیں۔ آج کل دوستو گھر کیوں بگڑ رہے ہیں، خاندان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ افراد کی وجہ سے اور افراد کے اخلاق کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے ہر وقت وہ کڑوی دوائی پیے ہوئے رہتا ہے، ہر وقت کڑوی دوائی، نہ گھر کی بیوی اس سے بات کرنا چاہتی، نہ جوان بیٹی اس سے کچھ بات کرنا چاہتی، نہ بچے اس سے ملنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سب کے سب سائڈ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت غضبیہ اتنی بڑھی ہوئی ہے، کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو باپ گھر میں آئے، السلام علیکم، بچوں کہاں ہو، سارے بچے دوڑ کے آتے ہیں، کوئی پیر سے لپٹ جاتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، ابا آ گئے، دادو آ گئے، ابا آ گئے جی، لے کے بیٹھتے ہیں، اور چھوٹی سی عدالت قائم ہوتی ہے۔ پھر دادا فیصلے کرتے ہیں، ابا فیصلے کرتے ہیں، ابو دیکھو آپا نے میری پین توڑی، دیکھو انہوں نے میرا فلاں کھلونا توڑا۔ اب وہ پھر مسافے کرواتے ہیں، گلے ملواتے ہیں، اور پھر ہر گانا بھرتے ہیں کہ لو تم نے ان کا پین توڑا، ان کو پیسے دو، یہ پین لے کے دے، یا پین لے کر آؤ، ان کو لا کے دو، چلو تم ان کو معاف کر دو، ان سے سوری کرو۔ چھوٹی سی عدالت سجے گی، بچوں میں محبت پیدا ہوگی، لیکن کب؟ جب کہ قوت غضبیہ کے ساتھ نہ آئے گھر میں، یہ اعلیٰ درجے کی قوت غضبیہ نہ ہو۔ اللہ، کئی مرتبہ گھروں میں ایسی باتیں سنی گئی کہ باپ فریج میں سے کوئی مٹھائی لے کے کھا رہا ہے، بچے کہہ رہا ابو میرے، ارے رک، اور خود کھا رہا ہے۔ پوچھا گیا گھر میں سے بات آئی کہ بھائی، وہ یوں کہتا ہے یہ تو بڑے ہو کے کھاتے رہیں، مجھے کھانے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا باپ بھی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے نا۔ بس کوشش کریں کہ آپ ایسے نہ ہوں، آپ اس میں سے کوئی فرد نہ ہو، نہ قوت غضبیہ کے ایسے مالک ہوں، نہ قوت شہویہ کے ایسے مالک۔ اب باپ گھڑی لے کر آیا، بیٹے نے کہا ابو مجھے چاہیے، ارے یار مجھے چاہیے، میں کیا پہنوں گا پھر؟ تو پھر تم لائے کیوں تھے؟ دکھا کیوں رہے؟ چپ چاپ پہنا کرو، چھپا کے آیا کرو، چھپا کے لے جایا کرو۔ گھر میں کیوں دکھا رہے؟ بچوں کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ معلوم ہوا یہ باپ کہلانے کے قابل نہیں، اس کے اندر دیا نہیں ہے، اس کے اندر ترحم نہیں ہے، اس کے اندر شفقت نہیں ہے، اس کے اندر پیار نہیں ہے، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ 3 چیزوں کو کنٹرول کر لو۔ میں نے پیرامیٹر آپ کو بتا دیے ہیں اعتدال کے، ہر ایک کا مڈل حصہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جی۔ قوت غضبیہ کو قابو کر لیں،
قوت شہویہ کو قابو کر لیں جی، اور قوت عقلیہ کو اعتدال پر رکھیں، حد سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مندہ بنائیں، اللہ کے وجود کا انکار نہ کریں، وحی کا انکار نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہ سوچیں کہ ان کی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کسی عقل والے نے کسی بزرگ کو کہا کہ یہ جو تلاوت کرتے ہیں آپ، ذکر کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو الفاظ ہیں، عروض ہیں، منہ میں سے نکلے، ہوا میں مل کر تحلیل ہو گئے، اس سے کیا فائدہ؟ کہا گدھے کہیں گے تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو کہا بھائی ہوش میں رہو، میں نے آپ کو کوئی، تو کہا بے وقوف کہیں گے، دو چار اور ذرا اس کا پارا چڑھنا شروع ہوا۔ تو ابھی تک تیری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان الفاظ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں؟ تو آپ ڈھنگ سے بتائیے یہ کیا؟ کہ یہ جو میں نے تجھے گدھا کار بیوقوف کہا، یہ میں نے الفاظ ہی تو نکالے تھے، تو پھر تیرا پارا کیوں چڑھ گیا؟ معلوم الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، ایسے ہی ذکر میں بھی تاثیر ہوتی ہے، تلاوت میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ذکر میں بھی تاثیر ہوتی ہے، تلاوت میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ معلوم ہے دوستو، آپ ذکر کریں، تلاوت کریں جی، شیطان کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ آپ کی عقل میں اس بات کو بٹھا دیں کہ ان الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں دوستو، الفاظ سے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ بھائی نکاح کے موقع پر جو قبول کرتے ہیں، میں نے قبول کی، وہ الفاظ ہی تو تھے، کتنے بھاری الفاظ تھے، کتنا زبردست ویلڈنگ ہوا، دو خاندان جڑ گئے کہ نہیں؟ بھائی تلوار خاں کی بندی، تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہو آپ نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کی، دونوں خاندان جڑ گئے کہ نہیں؟ تو قاضی شریعت جی یہ جو الفاظ کہتا ہے کہ فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا اتنے مہر کہ بس آپ کو زوجہ بنا کے دیا، آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی، تو خاندان جڑ جاتے کہ نہیں؟ تو یہ الفاظ ہی تو کہے تھے۔ بندہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ الفاظ کہنے کے بعد بندہ جہنم کی فہرست میں نکل کر جنتیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، کفر سے نکل کر ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہی تو ہیں۔ عدالتوں میں جو آدمی ہاں اور نہ کے جواب لکھواتا ہے وہ الفاظ ہی تو ہیں۔ وہاں پراپرٹی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جائیدادوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ معلوم الفاظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں، الفاظ اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں۔ محبت کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو آدمی کا دل جی ہل جاتا ہے، اندر ایک خاص قسم کی جذبات ڈیولپ ہوتے ہیں کہ مجھ سے دیکھو کتنے پیار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، یہ الفاظ ہی تو ہیں کہ سامنے والے کا یہی خون جوش میں آ جاتا ہے۔ معلوم الفاظ کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے جو اذکار ہمیں بتائے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، مومنوں کو کہا کہ نمازیں پڑھو، مومنوں کو کہا کہ وہ ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ تو یہ اللہ پاک نے جو الفاظ بولنے کے لیے حکم فرمایا، جب خالق کائنات الفاظ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تلاوت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جی اللہ پاک فرما رہے ہیں خالق کائنات، رب کائنات، معلوم ہے ان الفاظ کے اندر تاثیر ہے اور اس کی قیمت لگنے والی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اللہ پاک اعمال کو بھی اچھا کر دے، اور اعمال جن اخلاق سے وجود میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تنے کو بھی تناور بنا دے، قداور بنا دے، اور وہ اخلاق جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ 3 صفات اللہ پاک ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے کچھ حضرات بیت ہونا چاہتے تھے، توبہ طائب ہونا چاہتے تھے۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں، زندگی بدلنے کے ارادے سے اور صاف سچ پکی توبہ کی نیت سے میرے پیچھے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، 100 دانے کی ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ نیز پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں اہتمام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں سنت و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور گناہ بالکل نہ کریں۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر طرح کے گناہ سے۔ ہر آدمی کے گناہ الگ الگ، خواص کے الگ، عوام کے الگ، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے الگ، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ، غریبوں کے الگ، امیروں کے الگ۔ ہر آدمی کے گناہ الگ ہیں، اور ہر آدمی سمجھتا ہے میں کون سے گناہ کا عادی ہوں۔ بس ہمت کر کے اس گناہ سے بچے، اس کے لیے اسباب اختیار کرے، اس کے لیے پلاننگ کرے۔ جیسے گناہ کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے تو پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے پلاننگ یہ ہے، سب سے پہلے ارادہ کرے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پیارے اللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں گناہ سے بچوں۔ پھر اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرے۔ جیسے کوئی آدمی سفر پہ جانے والا ہوتا ہے، پہلے نیت کرتے مجھے سفر کرنا ہے، پھر دعا کرنا شروع کرتا ہے اللہ میرے لیے سفر آسان فرمائے، اور پھر اسباب اختیار کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، ٹکٹ بنواتا ہے، بیگ تیار کرتا ہے، تو پلاننگ کرتا ہے نا۔ تو جس طرح سے سفر کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے پلاننگ کرے۔ پہلے نیت کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اس کے بعد پلاننگ کرے۔ پتہ ہے اس راستے سے جاتا ہوں، کچھ عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جی، ان پہ نظر پڑتی ہے، اول تو مجھے راستہ بدلنا ہے، اور اگر راستہ دوسرے نے یہی ہے تو مجھے نظر جھکا کے چلنے، مجھے دیکھنا ہی نہیں، تو کتنا آسان ہے۔ بلکہ گناہ کرنا مشکل ہے، نہ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ کرنے کے لیے تو کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں، نہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو جو کام آسان ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور جو مشکل ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے۔ اللہ ہم میں سے کتنے بیمار ہیں شفا دے دیجئے، کتنے مقروض ہیں قرضوں سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، اور باطنی بیمار تو ہم سب کے سب ہیں کہ اللہ باطنی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ذکر و اذکار کی پابندی کی توفیق عطا فرما کہ اللہ نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، نظریں جھکا کے چلنے کی لذت عطا فرما کہ اللہ ہنسنے کی لذت تو بہت لی، اب رونے اور گڑ گڑانے کی لذت بھی عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں اور ارادے ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں میں پل رہے ہیں، یا اللہ ماں باپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے رشتے نہیں آ رہے، مناسب رشتے نہیں مل رہے، جوڑے نہیں مل رہے، اللہ عافیت کے ساتھ مناسب رشتے عطا فرما۔ جس گھر میں جوان بچی پلتی ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں باپ کو سوتے وقت اگر تصور آ جائے بچی کا تو نیند اڑ جاتی ہے، کھاتے وقت اگر آ جائے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہر وقت باپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، میرے پیارے اللہ اب تک پال پوس کے بڑا کیا، اب اس کو کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہے، میرے پیارے اللہ جلد از جلد کوئی ایسی ہستی، ایسی ذات ملا دیجئے جو ہمارے بچے کے لائق ہو، جو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرے اور بہترین تربیت بھی کرے۔ میرے پیارے اللہ، ہر ماں باپ اپنی جوان بچیوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح جوڑے ملا دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ گھروں کے اندر جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ سب کو نیک صالح عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ جوڑا ملا دیجئے، عافیت کے ساتھ ملا دیجئے، گھروں کو آباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، گھروں کو تلاوت کے نور سے آباد کر دیجئے، ذکر کے نور سے آباد کر دیجئے، تہجد کے نور سے آباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، کہ اللہ شوہر کئی مرتبہ اتنا غصے والا ہوتا ہے، بیوی اپنے دل کی بات بھی نہیں کہہ سکتی، اور کئی مرتبہ بیوی اتنے غصے والی ہوتی ہے کہ شوہر اس کے سامنے کوئی بات جو ہے سکون سے کر بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ گھر اخلاق اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں پریشان ہے، کہ اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، کہ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ترس کھا لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے دوست احباب بیمار ہیں، علماء صلحاء بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست عامر کر کے ہیں، ان کے والد صاحب گر گئے، ان کے دماغ کی کوئی رگ ٹوٹ گئی ہے، کٹ گئی ہے، میرے پیارے اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے عافیت کے ساتھ اللہ آپ کی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اور بھی بہت سارے لوگ بیان سے پہلے، دعا سے پہلے کچھ درخواست کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع نہ مل سکا۔ میرے پیارے اللہ، ان کے دل کے اندر جو آرزویں تمنائیں ہیں، جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتے تھے، اللہ ان کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بہت سے لوگوں نے پیغام بھیجے، میسج کیے، خطوط لکھے، کہ اللہ ان کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگ نہیں سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کے ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔